بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں ناظرین کرام خیر عافیت سے ہوں گے۔ قرآن کریم میں آپ نے بعض جگہ دیکھا ہوگا آیت کے آخر میں کسی جگہ یا کسی جگہ آیت کے درمیان میں ہی چھوٹا سا ایک لفظ لکھا ہوتا ہے سکتہ۔ سکتے کے کیا معنی ہیں، اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور روایت امام حفص رحمہ اللہ علیہ کے نزدیک کتنے سکتے وجوبی ہیں قرآن کریم میں اور کتنے سکتے جوازی ہیں، اس سے متعلق انشاءاللہ آج میں گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے ہم سکتے کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کرتے ہیں۔ سکتے کا لغوی معنی ہے رک جانا، ٹھہر جانا۔ اس کی اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ کلمے کے اس حرف پر جہاں سکتہ ہے، سانس توڑے بغیر رک کر 1-2 سیکنڈ کے لیے اگلے کلمے کو پڑھنا۔ سانس توڑے بغیر رک کر اپنی آواز بند کر کے، والیوم لو کر کے اگلے کلمے کو پڑھنا، یہ ہے سکتے کی اصطلاحی تعریف۔ اب چلتے ہیں ان وجوبی سکتوں کی طرف جو قرآن کریم میں 4 ہیں۔ تو سب سے پہلا سکتہ جو آیا ہے سورہ کہف میں، سورہ کہف کی پہلی اور دوسری آیت میں، سب سے پہلے انشاءاللہ میں وہ اس جگہ کی نشاندہی کروں گا۔ وہ لفظ ہے عوجاً قیما۔ پہلی آیت عوجاً یہاں ختم ہوئی، دوسری آیت شروع ہوئی قیما۔ تو اس کا طریقہ کار کیا ہے پڑھنے کا، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی پڑھ کر سناتا ہوں۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا۔ تو یہ ہے پہلا سکتہ۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بتایا، عوجا قیما لینذر بأسا۔ یہ اس صورت میں سکتہ ہوگا جب آپ نے اگلا کلمے کو پڑھنا ہو، اور اگر آپ وقف کریں عوجا، رک گئے، آپ اگلے کلمے کو بغیر سکتے کے پڑھ سکتے ہیں۔ اب دوسرا سکتہ سورہ یاسین میں آیت نمبر 52 میں ہے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن۔ تو یہ ہے دوسرا سکتہ من مرقدنا۔ یہاں میں نے سانس جاری رکھا ہے اور آواز کو میں نے لو کر کے سائلنٹ کر کے 1-2 سیکنڈ کے لیے پھر هذا ما وعد الرحمن کو میں نے پڑھا ہے۔ تو یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ کار۔ من مرقدنا پر سکتہ ہے، اور اگر آپ وقف کر لیتے ہیں من مرقدنا اور رک کر دوسرے کلمے کو پڑھتے ہیں تو بغیر سکتے کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب تیسرا سکتہ جو وجوبی سکتہ ہے وہ قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں ہے، آیت نمبر 27 میں۔ کَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ راق وظن أنه الفراق۔ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق۔ تو یہ جو وقیل من کے بعد چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے سکتہ، من پر ہم نے رکنا ہے، سانس کو جاری رکھ کر آواز کو لو کر کے سائلنٹ کر کے، اور ہم نے اس کے بعد پھر دوسرے کلمے کو پڑھنا ہے جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنا ہے۔ وقیل من راق وظن انہ الفراق۔ اب چلتے ہیں چوتھے سکتے کی طرف جو ہم پڑھتے ہیں سورہ مطففین آیت نمبر 14 میں۔ وہ ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون۔ تو یہ ہے وہ سکتہ جو وجوبی سکتہ نمبر 4
جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ تو یہ 4 سکتے قرآن کریم میں ایسے ہیں جن پر ہمیں رک کر آگے پڑھنا ہے، سانس کو توڑے بغیر۔ اس کا میں نے آپ کو سامنے طور و طریقہ بھی بتا دیا پڑھنے کا کہ کس طریقے سے ہم نے پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں ان سکتوں کی طرف جو سکتہ جوازی ہیں۔ سب سے پہلا سکتہ جوازی، 2 سکتے جو قرآن کریم میں سورہ اعراف میں ہیں۔ پہلا سکتہ آیت نمبر 23 میں اور دوسرا سکتہ آیت نمبر 184 میں ہے۔ آیت نمبر 23 والا جو سکتہ ہے وہ ہے انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، پیچھے آتے ہیں قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ تو یہ سکتہ جوازی ہے۔ انفسنا کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا سکتہ لکھا ہوا ہے، آپ قرآن کریم اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں آیت نمبر 23 پر، اور اس کے بعد ہے وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا۔ عام طور پر آپ نے دیکھا ہے جب ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا امام حضرات جو ہے دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، بغیر سکتہ کیے ہوئے چل پڑتے ہیں، تو یہ سکتہ جوازی ہے۔ دوسرا سکتہ جو جوازی ہے وہ ہے اسی صورت میں آیت نمبر 184 پر اولم یتفکروا ما بصاحبہم۔ اولم یتفکروا کے بعد چھوٹا سا لفظ لکھا ہوا ہے سکتہ، اور اس کے بعد ہے ما بصاحبہم، تو یہ بھی سکتہ جوازی ہے۔ تیسرا سکتہ جوازی سورہ یوسف آیت نمبر 29 میں ہے، وہ ہے عن هذا واستغفری لذنبک۔ عن هذا کے بعد لکھا ہوا ہے چھوٹا سا سکتہ، اور اس کے بعد ہے واستغفری لذنبک، تو یہ ہے تیسرا سکتہ جوازی۔ اور آخری اور چھوٹا سکتہ جو جوازی ہے، جو ہمارے لیے جائز ہے، اگر کریں تو ٹھیک، نہ بھی کریں تو بھی ٹھیک، وہ ہے آیت نمبر 23 سورہ قصص یصدر الرعاء وأبونا شیخ کبیر۔ یصدر الرعاء وأبونا، تو یہ ہے سکتہ نمبر 4۔ تو یہ سکتے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں 4 وجوبی، جو پہلے میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، پہلا سکتہ جو وجوبی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا سورہ کہف آیت نمبر 1-2۔ دوسرا سکتہ آیت نمبر 52 سورہ یاسین کا قولوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا۔ سکتہ نمبر 3 جو سورہ قیامہ میں ہے آیت نمبر 27 کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق۔ اور سکتہ نمبر 4 جو وجوبی سکتہ ہے وہ سورہ مطففین کلا بل ران علی قلوبہم۔ تو یہ سکتوں کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی ہے، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، امن میں رہیے گا، خوش رہیے گا، سلامتی میں رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔